الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا. جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا. جب سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا تمام جہان کا بنانے والا اور پالنے والا ہے. درود و سلام ہو جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کی انتہائی قد و کاوش جد و جہد قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اس پاک ذات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم ناظرین، ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ حضرات کو سنایا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ، شکر گزاری کرو، حمد کرو، اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر بجا لاؤ تو اللہ رب العالمین نعمتوں میں اضافہ فرماتے جائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کی آمد ہے، جو دستک دینے والی ہے، ہم لوگ ابھی شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جاتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے آتے ہی اپنا کمر کس لیتے، آندھی طوفان کی طرح تیز اپنے صدقات و خیرات میں اضافہ فرماتے، نوافل میں اضافہ فرماتے. یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع سے، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحے مسکینوں پر، محتاجوں پر اور کمزوروں پر، بیواؤں پر اپنا سہارا قائم و دائم رکھتے، اپنا ہاتھ دراز کرتے، انہیں سہارا دیتے، انہیں اٹھاتے، گرتوں کو سنبھالتے. لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے نہیں پایا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیوں خود کو کوستے تھے، کیوں اپنا آنٹ کھانٹ کرتے تھے، کیوں اپنے آپ کو تولتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے بارہا دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے میرے مولا، میرے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما، برکتیں عطا فرما۔ یہ برکتیں کس چیز کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ اے میرے مولا، میری صحت میں برکتیں عطا فرما، میرے وقت میں برکتیں عطا فرما، تاکہ میں تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں، تیری زیادہ سے زیادہ بندگی کر سکوں، تیرے سامنے جھک سکوں، بچھ سکوں، سر نیاز کو زیادہ سے زیادہ خم کر سکوں۔ میرے مولا، تو رمضان المبارک کی مہینے کی خاطر ابھی سے میں اپنے آپ کو تیار پانے کی، تیار کرنے کی، ہمت اور حوصلے جٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے مولا، تو ابھی سے ہی ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ابھی سے ہی میرے لیے حالات سازگار فرما۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام کہہ رہے ہیں، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، جن کی اگلی پچھلی تمام گناہیں اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر تہجد میں روتے ہوئے دیکھتی، گڑ گڑاتے ہوئے دیکھتی، سجدے میں دیکھتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، خطا و نسیان سے الگ ہیں، بری ہیں، آخر کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ سجدے کرنے کی، اتنے طویل سجدے کی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے اور اتنی طویل سجدے ہو جاتے کہ میں آپ کی انگلیاں پکڑ کر کے ہلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اس کثرت سے نماز پڑھتے، قیام و قعود میں گزار دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتے، پاؤں پھول جاتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کا، اللہ رب العالمین سے قرب کا، اللہ رب العالمین سے مانگنے کا، اللہ رب العالمین سے لگاؤ کا حال تھا۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال دیکھیے، ہمیں فرض نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی، روزے جو فرض ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں حج جو ہمارے اوپر فرض ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم ٹال مٹول سے کام لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہیں معاف تھیں، وہ اس قدر روتے۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اس آیت کریمہ کو پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے بے چین ہو گئے۔ ان تعذبهم، اے میرے مولا، اگر تو انہیں عذاب دے دے تو تجھے کیا ملے گا؟ ہیں آخر تیرے بندے، اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا حکیم اور زبردست ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی خاطر درد رکھتے تھے، تڑپ رکھتے تھے، ہمیشہ روتے تھے، ہمیشہ گڑ گڑاتے تھے، اور اپنی امت کی خاطر درد میں ہمیشہ بے چین رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنی امت کے بارے میں فرماتے ہیں، میری مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ جلایا گیا ہو اور اس چراغ کے ارد گرد پتنگے جل کر کے اپنے آپ کو جان جوخم میں ڈال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے در پر لگے ہوئے ہوں۔ لیکن میرا حال یہ ہے کہ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے لپکتے جا رہے ہو، بڑھتے جا رہے ہو، بھاگتے جا رہے ہو، اور میرا حال یہ ہے کہ میں کمر پکڑ کر کے تمہیں بچانے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شفقت بھرے انداز میں، انتہائی مہربانی کے انداز میں
امت کے ساتھ ہر حال میں، ہر گھڑی میں، ہر دور میں، صبح اٹھے، شام اٹھے، رات جاگے اور دن بھر اللہ کے راستے میں پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اللہ کی تبلیغ میں، اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو سمجھانے بجھانے میں، دین کے کلمے بلند کرنے میں اپنے آپ کو کھپا دیا، لگا دیا۔ لیکن آج امت کا حال دیکھیے، یہ عیش و عشرت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ تنگ دستی غربت میں ذرہ برابر بھی اللہ کے دیے گئے تقدیر پر صبر کرنے کے بجائے دوسروں کے سامنے شکوے گلے کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کی کرتے ہیں۔ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شعبان المبارک، شعبان المعظم کی مہینے سے رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور شعبان میں ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنے کی، اپنے دوستوں یاروں سے ہلنے ملنے کی، اس سے راستے استوار کرنے کی ہمیں توفیق دے، کہ جس طرح جب حج کرنے ہم جا رہے ہوتے ہیں، حج کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کسی کو ٹھیس پہنچی ہو ان سے ہم معافی تلافی کر لیں، کسی کے قرض ہمارے ذمے ہو اسے چکا دیں۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ہم بھوکے پیاسے رہیں، ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، ہمارا روزہ کیسا قبول ہوگا؟ ہم کسی سے جھوٹ بولیں، ہم کسی سے غلط تولیں، اور ہم کسی کو دغا دیں، دھوکہ دیں، ان طرح کی رویے سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا ہوگا، وگرنہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھ کر بھی کوئی جھوٹ بولے، روزے رکھ کر بھی کوئی غلط تولے، روزے رکھ کے بھی غلط راہیں چل کر کے جائے تو یقیناً اس کے روزے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم تمام امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، بزرگوں اور پیاری ماؤں بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، اپنی کمیاں کوتاہیاں درست کر لیں، نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، نفلی روزے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، غربا مساکین کا خاص خیال رکھیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جتنا اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنے کا ہے، قربت حاصل کرنے کا ہے، اتنا ہی غربا مساکین کا خیال رکھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔